أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اتل ما أوحي إليك من الكتاب واقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. آج کیونکہ جرمنی کا بھی اجتماع آپ کے ساتھ ہی اختتام کو پہنچ رہا ہے، اس لیے آج کے میرے پیغام میں جرمنی والے بھی شامل ہیں۔ ابھی جو صدر صاحب نے رپورٹ پڑھی، الحمدللہ بڑی خوشکن رپورٹ تھی۔ اللہ تعالیٰ اس میں مزید اضافہ کرتا چلا جائے، آپ کی کوششوں کو بڑھاتا چلا جائے، اور نماز کے بارے میں بھی انہوں نے اپنی کوششوں کا ذکر کیا ہے۔ خدا کرے کہ 100% تک گول ان کو حاصل ہو جائے۔ حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ تعالی کی وفات پر مختلف جماعتوں اور ذیلی تنظیموں، انصار، خدام، لجنہ وغیرہ نے قرارداد تعزیت یا ریزولوشن پاس کیے، جس میں اس بات کا اظہار کیا اور یہ اعادہ کیا کہ اے جانے والے، ہم تیرے کاموں کو زندہ رکھیں گے اور تیرے کاموں کو مکمل کرنے اور تیری خواہشات کی تکمیل کے لیے ہر قسم کی قربانی کریں گے۔ یہ وہ عہد اور وعدے ہیں جو کم و بیش ہر جگہ سے، ہر تنظیم سے، ہر جماعت سے مل رہے ہیں، اور اس میں آپ بھی شامل ہیں۔ جرمنی کی خدام الاحمدیہ بھی شامل ہے، پاکستان کی خدام الاحمدیہ بھی شامل ہے، اور دنیا کے ہر ملک جہاں جہاں یہ جماعتیں قائم ہیں، اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہر جگہ سے یہی وعدے دیے جا رہے ہیں اور یہی ریزولوشن پاس ہو رہے ہیں کہ ہم تیری ہر خواہش کی تکمیل کریں گے، تیری ہر خواہش کو پورا کریں گے۔ تو اس بارہ میں حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ تعالیٰ کی صرف ایک خواہش کا میں یہاں ذکر کروں گا، جو اسلام کا ایک بنیادی رکن بھی ہے اور
الحمدللہ کہ مجلس خدام الحمدیہ یو کے نے پہلے ہی اس پر کام شروع بھی کر دیا ہے، یعنی نماز کے قیام کی کوشش۔ نماز کے قیام کا مطلب یہ ہے کہ وقت پر نماز ادا کرنا اور باجماعت نماز ادا کرنا، اور اس بارے میں حضور رحم اللہ تعالیٰ نے اپنا نمونہ اس معیار کا دیا ہے، اور اس معیار کا ہمارے سامنے پیش کیا ہے کہ اب دیکھیں گے جو یہاں رہنے والے ہیں انہوں نے نوٹ کیا ہوگا کہ سوائے آخری شدید بیماری کے عام بیماری کی کبھی پرواہ نہیں کی، اور نماز کے لیے مسجد تشریف لاتے رہے، حالانکہ بیماری کی حالت میں نماز گھر میں پڑھنے کی اجازت بھی ہے۔ اتنی سختی کیوں اپنے اوپر کی؟ اس لیے اور صرف اس لیے کہ جماعت کو یہ احساس پیدا ہو کہ نماز با جماعت کی کتنی اہمیت ہے۔ اور اس زمانے میں اور اس دور میں جب دنیا مادیت پسند، مادیت پرست اور میٹیریلسٹ ہو چکی ہے، اللہ تعالیٰ کی اس کے حکم کے مطابق وقت پر عبادت کرنے کی کتنی اہمیت ہے اور یہ کتنا ضروری ہے۔ اور جماعت میں عبادت کرنے والوں اور نمازیں پڑھنے والوں کو جو معیار یا جو سٹینڈرڈ آپ دیکھنا چاہتے تھے، اس کا آپ کو احساس تھا کہ اس تک ہم نہیں پہنچ پا رہے، بلکہ بہت کم معیار ہے اور اس کو اونچا لے جانے کے لیے بہت زیادہ کوشش کی ضرورت ہے۔ اس بارے میں حضور رحم اللہ تعالی کے اپنے الفاظ میں آپ کا درد میں اس وقت آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ جہاں تک جماعت کے عمومی اخلاص کا تعلق ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ابتلا کے موجودہ دور میں جماعت کے اخلاص کا عمومی معیار بہت بلند ہوا ہے، اور نیک کاموں میں تعاون کی روح میں ایک نئی جلا پیدا ہو گئی ہے۔ ایک آواز پر لبیک کہنے کے لیے کثرت کے ساتھ دل بے چین ہیں، اور جب بھی جماعت کو نیکی کی طرف بلایا جاتا ہے، جس طرح اخلاص کے ساتھ جماعت اس آواز پر لبیک کہتی ہے، اس سے میرا دل ہم سے بھر جاتا ہے۔ لیکن یہ اخلاص فی ذاتے ہی کچھ چیز نہیں۔ اگر اس اخلاص کے نتیجے میں خدا تعالیٰ سے ایک مستقل تعلق پیدا نہ ہو جائے، یہ اخلاص اپنی ذات میں محفوظ نہیں۔ اگر اس اخلاص کو نماز کے اور عبادت کے برتنوں میں محفوظ نہ کیا جائے، اس لحاظ سے یہ اخلاص ایک آنے جانے والے موسم کی طرح کی شکل اختیار کر سکتا ہے۔ بعض دفعہ سخت گرمیوں کے بعد اچھا موسم آتا ہے، ٹھنڈی ہواؤں کے جھونکے چلتے ہیں۔ بعض دفعہ سخت سردی کے بعد خوشگوار موسم کے دور آتے ہیں، لیکن یہ چیز آنے جانے والی ہیں، ٹھہر جانے والی نہیں۔ عبادت کسی موسمی کیفیت کا نام نہیں، عبادت ایک مستقل زندگی کا رابطہ ہے۔ عبادت کی مثال ایسی ہے جیسے ہم ہوا میں سانس لیتے ہیں۔ کئی قسم کے زندہ رہنے کے لیے طریق ہیں جو انسان کو لازم کیے گئے ہیں، مگر ہوا اور انسان کا جو رشتہ زندگی سے ہے وہ ایسا مستقل، دائمی، لازمی اور ہر لمحہ جاری رہنے والا رشتہ ہے کہ اور کسی چیز کا نہیں۔ پس عبادت کو یہی رشتہ انسان کی روحانی زندگی سے ہے۔ یہ عبادت ذکر الہی کی صورت میں ہمہ وقت جاری رہ سکتی ہے، لیکن وہ نماز جو قرآن کریم نے ہمیں سکھائی اور سنت نے جسے ہمارے سامنے تفصیل سے پیش کیا، یہ وہ کم از کم نماز ہے، کم سے کم ذکر الہی ہے جس کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ اس لیے میں خصوصیت کے ساتھ آج پھر جماعت کو
نماز کی اہمیت کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں۔ یہ تھا حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ تعالیٰ کا پیغام اور آپ کی توقعات۔ اب آپ خود ہر ایک اپنا اندازہ لگا سکتا ہے اور اپنے آپ کو اسیس کر سکتا ہے کہ کس حد تک اس بات کو پورا کر رہے ہیں کہ ہم حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہر حکم اور ہر خواہش کو پورا کریں گے، پورا کرنے کی کوشش کریں گے۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ نماز تو اسلام کا ایک بنیادی رکن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صرف نماز پڑھنے اور جیسے تیسے اس کو پڑھنے کا نہیں کہا، بلکہ 5 وقت نماز پڑھنے کا کہا ہے اور باجماعت پڑھنے کے لیے کہا ہے۔ آج کل بعض جگہوں پر کام کرنے کی وجہ سے یہ مسئلہ بعض لوگوں کو رہتا ہے کہ باجماعت نماز کس طرح پڑھیں۔ ایک جگہ پر کام کر رہے ہیں، اکیلے احمدی ہیں، تو کہاں سے اور ڈھونڈیں جو جماعت ہو سکے۔ تو ایسی صورت میں اپنی نماز پڑھ لیں، لیکن یہ نہ ہو کہ ظہر عصر کی نمازیں جمع ہو رہی ہوں اور مغرب عشاء کی نمازیں جمع ہو رہی ہوں۔ کام کے وقت میں اتنا وقفہ ملتا ہے کہ آپ ظہر کی نماز علیحدہ پڑھ سکیں، عصر کی نماز علیحدہ پڑھیں، اور جہاں چند لوگ اکٹھے ہو سکتے ہوں وہاں باجماعت نماز پڑھنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے۔ اور اس میں شرمانے والی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ آپ کا یہ عمل تو یقیناً دوسروں کو متاثر کرے گا اور وہ آپ کی طرف کھینچے آئیں گے اور دیکھیں گے کہ کس طرح کے لوگ ہیں جو اس دور میں بھی اپنے کاموں کے دوران بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہیں۔ یہ آیت جو میں نے تلاوت کی ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر نماز قائم کرو گے، نماز باجماعت ادا کرو گے، تو یقیناً تمہارا اس طرح نمازیں پڑھنا تمہیں بے حیائی کے کاموں اور ہر ناپسندیدہ بات سے روکے گا۔ اب کس کا دل نہیں چاہتا کہ بے حیائی کی باتوں سے رکے؟ حتیٰ کہ جو برائیوں میں ڈوبے ہوئے لوگ ہیں، کچھ وقت بعد ان کو بھی یہ احساس ہو جاتا ہے کہ ان کو ان بے حیائی کی باتوں اور برے کاموں سے باہر آ جانا چاہیے۔ کئی لوگ لکھتے بھی ہیں کہ دعا کریں اللہ تعالی ہمیں اس برائی سے بچا لے اور اس گند سے نکالے۔ تو دعا کرنے والے سے پہلے، دعا کروانے سے پہلے خود دعا کے لیے کہنے والے کو بھی اپنے لیے دعا کرنی چاہیے، اور یہ کوشش کریں کہ نمازیں باقاعدہ پڑھیں، نماز کی عادت ڈالیں۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالی عنہ نے تو یہاں تک فرمایا ہے کہ میں تو اس یقین پر قائم ہوں کہ اگر کوئی بے حیائی اور گناہ کی انتہا تک بھی پہنچ جائے، لیکن اگر وہ نمازیں پڑھنے والا ہے تو ایک وقت میں اللہ تعالیٰ اس کو اس گند سے نکال دے گا۔ لیکن نمازیں پڑھنا بھی صرف ٹکریں مارنا نہیں، نماز کا حق ادا کر کے پڑھنے کو نمازیں پڑھنا کہا جاتا ہے۔ اس ضمن میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ایک اقتباس پیش ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ نماز بھی گناہوں سے بچنے کا ایک آلہ ہے۔ نماز کی یہ صفت ہے کہ انسان کو گناہ اور بدکاری سے ہٹا دیتی ہے، سو تم ویسی نماز کی تلاش کرو اور اپنی نماز کو ایسی بنانے کی کوشش کرو۔ نماز نعمتوں کی جان ہے، اللہ تعالیٰ کے فیض اسی نماز کے ذریعے سے آتے ہیں، سو اس کو سنوار کر ادا کرو تاکہ تم اللہ تعالیٰ کی نعمت کے وارث بنو۔ پھر آپ فرماتے ہیں
یہ حضرت خلیفۃ المسیح اول کا ارشاد ہے کہ نماز ظاہری پاکیزگی اور ہاتھ منہ دھونے اور ناک صاف کرنے اور شرمگاہوں کو پاک کرنے کے ساتھ یہ تعلیم دیتی ہے کہ جیسے میں ان ظاہری پاکیزگی کو ملحوظ رکھتا ہوں، اندرونی صفائی اور پاکیزگی اور سچی طہارت عطا کر، اور پھر اللہ تعالیٰ کے حضور سبحانیت، قدوسیت، مجدیت، پھر ربوبیت، رحمانیت، رحیمیت اور اس کے ملک در ملک میں تصرفات اور اپنی ذمہ داریوں کو یاد کر کے کہ اس قلب کے ساتھ ماننے کو تیار ہوں، سینے پر ہاتھ رکھ کر تیرے حضور کھڑا ہوتا ہوں۔ اس قسم کی نماز جب پڑھتا ہے تو پھر اس میں وہ خاصیت اور اثر پیدا ہوتا ہے جو ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر میں بیان ہوا ہے۔ پھر پاک کتاب کا کچھ حصہ پڑھے اور رکوع کرے اور غور کرے کہ میری عبودیت یعنی میرا بندہ ہونا اور غلام ہونا اور نیاز مندی کی انتہا وجوز سجدہ کی اور کوئی نہیں۔ جب اس قسم کی نماز پڑھے تو وہ نیاز مندی اور سچائی جب اعضاء اور جوارے بھی اعضائی ہیں پر اثر کر چکی تو اور جوش مار کر ترقی کرے گی اور اس کا اثر مال پر پڑے گا۔ تو یہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں کو نماز کی اہمیت کا اندازہ ہو۔ آپ جو خدام الانبیاء کی عمر کے ہیں، یہ عمر کی ایک ایسی رینج ہے یعنی 15 سے 40 سال تک کی، جس میں باپ بھی ہیں، بھائی بھی ہیں، بیٹے بھی ہیں۔ تو بحیثیت باپ آپ کی ذمہ داری ہے کہ نئی نسل میں اللہ تعالیٰ کی ذات پر کامل یقین پیدا کرنے کے لیے اپنے عمل سے اپنے بچوں کے سامنے یہ نمونہ پیش کریں کہ تمہاری فلاح اور تمہاری کامیابی اور تمہاری آئندہ کی ترقی خدا کے ساتھ تعلق پیدا کرنے میں ہے، اور خدا کے ساتھ تعلق پیدا کرنے کا بہترین ذریعہ وقت پر نمازوں کی ادائیگی اور باجماعت نمازوں کی ادائیگی ہے۔ بھائی کی حیثیت سے بھی یہ ذمہ داری ہے کہ چھوٹے بہن بھائیوں کے لیے ایک نمونہ بنے۔ یہاں پھر میں کہوں گا کہ ماں باپ کی اصل میں ذمہ داری ہے کہ وہ بڑے بچے کی خاص طور پر ایسی تربیت کریں۔ تو آپ میں سے بہت سارے ایسے ہیں جن کے بچے بھی اس عمر کو پہنچ گئے ہیں، جن کی تربیت کی ضرورت ہوگی۔ عموماً جماعت کے لیے بھی میں عرض کر رہا ہوں کہ ایسی تربیت کریں بڑے بچے کی کہ چھوٹے بچے خود بخود اس سے نمونہ حاصل کریں اور پھر آپ کو تربیت میں زیادہ وقت نہ لگے۔ اگر بڑا بچہ نمازوں کا عادی ہو جائے گا تو چھوٹا بچہ خود بخود اپنے ماحول کو دیکھ کر نمازیں پڑھنے لگ جائے گا۔ تو خدام الانبیاء جو بظاہر نوجوانوں کی ایک تنظیم ہے، لیکن عملاً اس میں کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ عمر کے فرق کی وجہ سے سیکھنے والے بھی موجود ہیں اور سکھانے والے بھی، اس سے متاثر کرنے والے بھی موجود ہیں اور اس میں متاثر ہونے والے بھی، اور اس میں اچھائی اور برائی کا رنگ دینے والے بھی موجود ہیں اور رنگ پکڑنے والے بھی۔ بس اگر آپ میں سے ہر ایک اگر نیکی کو قائم کرنے والا اور برائی کو رد کرنے والا بن جائے اور نمازوں کو قائم کرنے والا بن جائے تو سمجھ لیں کہ آپ کامیاب ہو گئے۔ اور جس قوم کے نوجوانوں میں عباد الرحمن یعنی عبادت کرنے والے اس کے حقیقی بندے پیدا ہو جائیں تو اس کو پھر دنیا کی کوئی طاقت نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ بس اس طرز پر اپنی زندگی ڈھالیں اور اپنے چھوٹوں کی بھی تربیت کریں۔ اب میں خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ تعالیٰ کا ایک اور اقتباس پیش کرتا ہوں جس میں آپ نے جماعت کے نماز کے معیار کے بارے میں فکر کا اظہار فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں
کہ میں جانتا ہوں کہ اکثر وہ احباب جو اس وقت اس مجلس میں حاضر ہیں خدا تعالیٰ کے فضل کے ساتھ نمازوں کے پابند ہیں، مگر میں حال کے موجودہ دور کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں مستقبل کی بات کر رہا ہوں۔ وہ لوگ جو آج نمازی ہیں، جب تک ان کی اولادیں نمازی نہ بن جائیں، جب تک ان کی آئندہ نسلیں ان کی آنکھوں کے سامنے نماز پر قائم نہ ہو جائیں، اس وقت تک احمدیت کے مستقبل کی کوئی ضمانت نہیں دی جا سکتی۔ اس وقت تک احمدیت کے مستقبل کے متعلق خوش آئند امنگیں رکھنے کا ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا۔ اس لیے بالعموم ہر فرد بشر، ہر احمدی بالغ سے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، میں بڑے عجز کے ساتھ یہ استدعا کرتا ہوں، آپ فرما رہے ہیں میں بڑے عجز کے ساتھ یہ استدعا کرتا ہوں کہ اپنے گھروں میں اپنی آئندہ نسلوں کی نمازوں کی حالت پر غور کریں، ان کا جائزہ لیں، ان سے پوچھیں اور روز پوچھا کریں کہ وہ کتنی نمازیں پڑھتے ہیں۔ یہ بھی معلوم کریں کہ وہ جو کچھ نماز میں پڑھتے ہیں اس کا مطلب ہی ان کو آتا ہے یا نہیں، اور اگر مطلب آتا ہے تو غور سے پڑھتے ہیں یا اس انداز سے پڑھتے ہیں کہ جتنی جلدی یہ بوجھ گلے سے اتار پھینکا جا سکے اتنی جلدی سے نماز سے فارغ ہو کر دنیا طلبی کے کاموں میں مصروف ہو جائیں۔ اس پہلو سے اگر آپ جائزہ لیں گے اور حق کی نظر سے جائزہ لیں گے، سچ کی نظر سے جائزہ لیں گے، تو مجھے ڈر ہے کہ جو جواب آپ کے سامنے ابھریں گے وہ لوگوں کو بے چین کر دینے والے جواب ہوں گے۔ تو یہ درد اور فکر تھی جماعت کے احباب کی نمازوں کے معیار کے بارے میں خلیفۃ المسیح الرابع کو، اور ہم جو عہد کر رہے ہیں کہ ہم ہر آپ کے کاموں کو پورا کریں گے، تو یہ نمازیں با جماعت کرنا تو ادا کرنا سب سے پہلے اور سب سے بڑا عہد ہے جس کو پورا کرنے کی کوشش ہے کرنی چاہیے۔ بس آئیں آج ہم یہ عہد کریں اور یہ عہد کر کے یہاں سے اٹھیں کہ اے جانے والے، ہم تیری محبت کے صرف کھوکھلے دعوے کرنے والے نہیں بلکہ تیری اس خواہش کو ضرور پورا کریں گے اور ہر گھر میں نمازی پیدا کریں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ تیری خواہش کے مطابق ہر گھر نمازیوں سے بھر جائے گا انشاءاللہ۔ اور آنے والے کو بھی آپ اپنی محبت اور وفا کا اظہار کرتے ہیں ریزولوشنز میں تو سب اور تسلیاں دیتے ہیں، تو سب سے بڑی تسلی تو یہ ہے کہ آپ یہ کہیں کہ ہم عہد کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو دنیا میں قائم کریں گے اور خود بھی اور آئندہ نسلوں کو بھی خدا تعالیٰ کی عبادت کرنے والے بنائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اب یہاں جو حاضری کا صدر صاحب نے ذکر کیا ہے، ضمن میں کر دوں کہ جرمنی کا اجتماع بھی ہو رہا ہے اور وہاں بہرحال تعداد زیادہ ہے، اس وقت ان کی حاضری شاید آپ سے دگنی سے بھی زیادہ ہو، اس لیے وہ بھی ان کی خاطر بھی مجھے یہ باتیں جو ہیں وہ اردو میں بھی کرنی پڑی۔ اور اب انشاءاللہ تعالی اجتماع ختم ہو رہا ہے، اس کے بعد تو اب دعا ہوگی، لیکن اس سے پہلے چند ضروری باتیں ہیں کہ اجتماع کے بعد سب انشاءاللہ تعالی اپنے گھروں کو جائیں گے، اللہ تعالیٰ سب کو خیریت سے واپس لے جائے اور ہر آن آپ کا حافظ و ناصر ہو۔ لیکن ایک بات میں عرض کرنی چاہتا ہوں کہ نوجوانوں میں عموماً جلد بازی یا شوق میں تیز ڈرائیونگ کی بڑی عادت ہوتی ہے، تو اس سے احتیاط کریں، سپیڈ لمٹ کے اندر رہیں، اگر تھکے ہوئے ہیں، نیند آ رہی ہے تو رک کے اپنی نیند پوری کر لیں یا اپنے ساتھی سے ڈرائیو کروا لیں اگر اس کو آتی ہو، کیونکہ ذرا سی غلطی کی وجہ سے ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں اور پھر جو ہم سب کی تکلیف کا باعث بنتے ہیں۔ اس لیے بہت احتیاط کریں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے اور احتیاط سے اور اپنی حفاظت میں
آپ کو اپنے گھروں تک پہنچائے۔ اب دعا کر لیں۔ آمین۔